لیکن جب انسان قناعت کرتا ہے، فضول خرچیوں سے بچتا ہے، تو اپنی کمائی میں سے ضرور ایک حصہ نکال سکتا ہے جس سے وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرے، اور معاشرے میں وہ لوگ جو معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ہاتھ بڑھائے۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکینوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ ماں باپ کے بعد دوسری حیثیت وہ رشتہ داروں کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ جو رشتے ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں جو ہمیں وراثت میں ملے ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، دوسرے خالہ ہیں، پھوپھو ہیں، یہ ہم نے خود نہیں بنائے، یہ اللہ نے ہمارے رشتے بنائے ہیں، یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میرے رشتے دار بھی بڑے عجیب ہیں، میرے یہ رشتے دار یہ بڑے نکمے اور بڑے بیک ورڈ اور پتہ نہیں کس ذہنیت کے لوگ ہیں، یہ آپ کے رشتے دار ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں وسعت ہو، اس کے رزق میں فراوانی آئے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے رہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ رشتے ہیں، انہیں توڑنا نہیں چاہیے، قطع تلقی نہیں کر لینی چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ہمارا پنجاب کا معاشرہ عجب معاشرہ ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنا شریکہ سمجھتے ہیں، بھائیوں کو شریکہ سمجھتے ہیں، چچا کے بیٹوں کو، رشتہ داروں کو جن کے ساتھ ہم نے بنا کے رکھنی تھی انہیں کو ہم نے اپنا شریکہ سمجھ رکھا ہے۔ پتہ نہیں یہ جہالت کہاں سے آئی ہے۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں جن کا احترام کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی مضبوط ہونے چاہیے، ایک برادری بن کر، جسم کا ایک حصہ بن کر رہنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ہمارے ان رشتہ داروں میں سے کوئی شخص معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جائے، اب ہر شخص کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، کوئی شخص اگر معاشی طور پر آگے نکل گیا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے، ہر ممکن طریقے سے ان کے کام آئے، ان کو ساتھ لے کر چلے، مسکینوں کو، مسافروں کو، ان کا بھی حق ہے، معاشرے کے لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی انگلی پکڑ کر ان کو آگے لے کر آئے۔ یہ اسلامی تمدن کی باتیں ہیں، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب تم فضول خرچی سے بچو گے۔ حکم دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
فضول خرچوں میں نہ ہو۔ اور فضول خرچی کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا اور حق ادا کر دیا، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچ ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کن معنوں میں؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ جس طرح شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا، اسی طرح یہ فضول خرچ یہ بھی اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس رزق میں سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، لیکن یہ سمجھتے نہیں میرا مال میں نے بڑی محنت سے کمایا، میرے رشتہ دار خود نااہل ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سورہ یاسین میں فرمایا نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں پر خرچ کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ان کو خود دے لیتا۔ یہ کلمات کفر ہیں کہ جی وہ اس قابل ہی نہیں ہے، خود پیچھے رہ گئے ہیں، نااہل ہیں۔ جو بھی ہیں ہر بندہ کوشش کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ کامیابی دے دیتا ہے، کسی کو اپنی حکمت سے ایک خاص مقام تک رکھتا ہے، یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن آپ کو آرڈر اور آپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، فضول خرچی سے بچو۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے رشتہ داروں کی مدد بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں نا، میں خود غریب ہوں، میرے اپنے یہ کام ابھی بقایا رہتے ہیں، میں خود معاشی طور پہ اتنا خوشحال نہیں ہوں۔ اور دوسری طرف اگر ان صاحب کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے گھر کے واش روم پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے، انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم کی سجاوٹ پہ لاکھوں اڑا دیے ہیں، انہوں نے اپنے تفریح دوروں پر اور پکنک پر لاکھوں روپے اڑا دیے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار، ان کے بچے سکول کی تعلیم سے محروم، ان کی بچیاں، ان کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے اور کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی منمانیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ پیسہ آ جاتا ہے، جو خواہش ہے پوری ہوتی ہے، لیکن جب معاملہ رشتہ داروں کا آتا ہے جی سچی بات ہے حالات ہی نہیں ٹھیک، مہنگائی بڑی ہو گئی، اپنے خرچے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ فضول خرچی سے بچو گے تو اللہ تمہیں توفیق دے گا کہ تم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو، اور یہی وہ پیسہ ہے جو تمہارے کام آنے والا ہے۔ یہ تم رشتہ داروں کی مدد نہیں کر رہے، تم غریبوں اور مسکینوں کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ اپنے رب کو قرض دے رہے ہو۔ مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ پکارتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، میرے راستے میں میرے حکم پر مال خرچ کرے، اور جو خرچ کرے گا میں کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کروں گا۔ کبھی رشتہ داروں کی مدد کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی سفید پوشی دھوکہ دے جاتی ہے، وہ واقعی بڑے ماڑے حالات میں ہوتا ہے، لیکن رشتہ دار یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا کھاتا پیتا آدمی ہے، اور وہ اپنی ضروریات کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ خود پریشان ہے، اوپر سے مانگنے والے آ گئے ہیں۔ اب اس حالت میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ جب تم خود ابھی اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہے ہو، تمہارے اپنے معاشی حالات ٹھیک نہ ہوں، اور تمہارا کوئی رشتہ دار، تمہارا کوئی دوست تمہارے پاس مدد کے لیے پہنچ جائے، تم اس کی مدد کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہ رکھتے ہو، تب بھی اس کا دل نہ توڑو، اسے شرمندہ کر کے گھر سے نہ نکالو۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، بلکہ اس کے ساتھ آہستہ بات کرو، اس کے ساتھ خوبصورت بات کرو، نرم طریقے سے اس کو جواب دو۔ اگر تم پیسوں کی شکل میں اس کو کچھ نہیں دے سکتے، ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہو، حوصلہ اور امید تو دے سکتے ہو،
اس کی پریشانی کو بانٹ اور تقسیم تو کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں نا، اسلام ہمارے رویوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ انسانی رویے ہی ہوتے ہیں جو اسے کامیاب یا ناکام کرتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آتے ہی آپ نے جھڑکنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، اپنے پیٹ سے خود ہی کپڑا اٹھا دیا، میں خود بڑے برے حالات میں پھنسا ہوں، اوپر سے تم مانگنے والوں نے ہمیں ذلیل کر رکھا ہے، میں نے تمہارا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، جب دیکھو منہ اٹھا کے میری طرف چلے آتے ہو، میرے اپنے یہ کام میرے اپنے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، میں نے اپنے ابھی فلاں قسط دینی ہے، فلاں بندے کے دینی ہے، میرے اپنے یہ حالات ہیں، اسے ڈانٹ اور بدتمیزی سے اس کو نکال دو۔ کیا دیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بلائیں، بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے پوچھیں جی آپ کو کیا ایسی مشکل آن پڑی ہے، اس کے ساتھ باتیں شیئر کریں، اور پھر اسے دلاسا دیں کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہنا، بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اس وقت تو میرے اپنے بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، لیکن پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، وہ اللہ ہے نا، میں اس سے دعا کرتا ہوں، آپ دعا کریں، میں کسی دوسرے بندے سے بات کرتا ہوں، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، انشاءاللہ اللہ یہ ضرورت پوری کرے گا اور یہ مشکل حالات دور ہوں گے۔ اس کو ایک امید دے کر، اطمینان دلا کر، مسکراتے ہوئے چہرے سے اسے رخصت کریں۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں دیا، لیکن پہلے رویے پر وہ جائے گا تو گالیاں دیتے ہوئے، اس کا دل جلا بھنا ہوا، آنکھوں میں آنسو، اور شاید آئندہ کبھی آپ کے منہ ہی نہ لگے۔ اس شکل میں دیا تو آپ نے اب بھی کچھ نہیں، لیکن آپ نے اس کا دل نہیں توڑا، آپ نے اس کی امیدوں کو نہیں توڑا، آپ نے اس کی بے عزتی نہیں کی، آپ نے اس کی توہین نہیں کی، اسے ایک امید دی ہے، آپ نے اسے تعاون کا اور یقین دہانی کرائی ہے، آپ نے اسے اللہ کے راستے میں دعا کرنے، اللہ سے دعا کرنے کا آپ نے اس کو یقین دلایا ہے، یقیناً اسی چیز سے وہ بڑا مطمئن ہو کر جائے گا۔ یہی رویہ ہے، ہر معاملے میں رویہ ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، اگر آپ کرخت اور غلط لہجے میں بات کریں گے تو اپنا ہی تشخص خراب کریں گے، اور اگر آپ اچھے انداز میں بات کریں گے تو یقیناً آپ کی اپنی شخصیت وہ اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے رویوں کو بہتر بناؤ اور اپنے رویوں کو بہتر کرو، کوئی بات نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر سائل جو آپ کے پاس آ گیا ہے اب ضرور آپ نے اس کو دینے ہیں، آپ کے پاس نہیں توفیق تو یقیناً تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھی گفتگو کے تو کوئی پیسے نہیں ہیں، مسکرانے پر تو کچھ خرچہ نہیں آتا، اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے پر تو کچھ خرچہ نہیں آتا، اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر لیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی گفتگو، اچھا انداز اختیار کریں۔ یقین کریں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو بڑی امیدیں لے کے آپ کے پاس آیا ہے نا، بیچارہ کسی سے مانگنا کیا آسان ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شاید کائنات کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی مجبوری آج اس کو آپ کے در پہ لے آئی، اب اس کی عزت نفس کو آپ پامال کریں، بہت بری بات ہے، آپ نہیں دے سکتے، اسے حوصلہ دیں، اسے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہی بتا دیں کہ آپ یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے آپ کو نکال دے گا۔ میرے پاس سیال کوٹ میں ایک شخص آیا، وہ کافی بڑا انڈسٹریل تھا، اس کے لاکھوں کروڑوں کا اس کا اپنا بزنس، لیکن ظاہر ہے دنیا میں دن بدلتے رہتے ہیں۔ میرے پاس آیا اور میری سفید پوشی نے اسے دھوکہ دیا اور ایک لمبی چوڑی اماؤنٹ کا اس نے مطالبہ کیا، جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ مجھے خود یا کسی دوست سے انتظام کر کے دیں۔ اب خود تو میرے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن کسی دوسرے کو کہنا بھی بڑا مشکل کام تھا، آگے پتا بھی نہیں ہوتا حالات کیا ہوتے ہیں، آج کل ضمانت دینا بڑا مشکل کام، لیکن میں نے اسے بٹھایا، اسے پانی شانی پلایا، میں نے اس کی پوری بات سنی، میں نے اسے کہا میاں صاحب بالکل آپ فکر نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ نے 1-2 دن میں آپ کی مشکل کو آسان کر دینے ہیں۔